اللہ کریم اس مسجد کو جنہوں نے اتنے شوق سے بنایا، اتنی محبت سے بنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کا گھر مسجد بنانے والے کا جنت میں بنے گا، لیکن اس کو دیکھ کے بہت دل خوش ہوا ہے۔ اللہ کریم المرحوم کو اپنے خاص فضل اور اپنی شان کے مطابق نوازے۔ راجہ محمد ظفر صاحب مرحوم اور ان کے جو بیٹے ہیں جناب راجہ محمد ثاقب صاحب، راجہ کاشف صاحب، یاسر صاحب، انہیں اللہ کریم وہی دینی تڑپ اور ذوق، بلکہ وہی نہیں اس میں تکمیل کر دے، اور ان کے ذریعے اللہ کریم اہل حق کی نصرت فرمائے۔ دو چیزیں ایک ساتھ رہی ہیں، ایک حق بات کرنا، جس طرح بھی میرے سامنے آپ کے سامنے حضرت نے فرمائی، اور خالص دینی نظریے کی بنیاد پہ بات کی ہے۔ باقی تسی جو مرضی کرو، کتنی پیاری بات ہے کہ جب بھی بولتے ہو، بولنا نہیں کہتے اس کو، جب بھی بھونکتے ہو تو تمہیں بھونکنے کے لیے وہی ملتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ معمار ہے۔ اب ایک بندہ حاجی صاحب سے بغض رکھے مرحوم سے، تو وہ حاجی صاحب کو تو، یا ایک بندے کو مسجد سے بغض ہو تو وہ مسجد کو تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ حاجی صاحب پہ تہمتیں لگانی شروع کر دے۔ ساڑھ اسا گڑی ہے، یہ حاجی صاحب کے بڑھائی ہے، مسجد بڑھائی ہے، لیکن وہ ساڑھ دوے پاسوں کھڑے ہیں۔ تکلیف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہودیوں کا تیا پانچا ایک کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنی منظم، اتنی بہترین انداز میں انہوں نے نظام کو 19 سال چلایا، 19 سال، کہ کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ تے اتھے ذرا تھوڑا جا اختلاف ہو جلے تے دعا بندہ اس کو چلا جلسی تو آکسی چلو میں اور سیٹنگ کرنا اس نال۔ جس ٹائم یہودیاں دیکھیا، عیسائیاں دیکھیا کہ حضرت علی نال کچھ معاملہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تسی ذرا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت کہا اوے روم کے کتے، تو علی کی طرف آئے گا؟ تو علی کے بارے میں برا سوچ، علی کی فوج کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ حق تو اللہ کریم ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جو دین کے مؤید ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کریم اہل حق کو اجاگر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ایسے لوگ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کے مال میں، جان میں، اولاد میں، کاروبار میں، رزق حلال میں اضافہ فرما۔ تو لہٰذا وقت بہت ہی مختصر ہے، میرے پاس 28 منٹ ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں 1 سیکنڈ بھی اوپر نہ جاؤں۔ تو جس طرح تساں بیٹھے ہو نا، میرا تے دل کرنا ہے حضرت میں ہونی بس کرا، تے جڑی سردی ہے اس نال میرا تے یہ خیال ہے کہ میں اتوں نال بسترے بھی آنا ہے تساں واسطے، یہ نہ تسی سہ بھی رہے ہو اتھے۔ اور جس ٹائم تک ذرا خوش نہ ہو سو، مسکراسو نہیں تے کم نہیں چلن لگے، لگنا ہے تساں نے بھی ووٹ چوری ہوئے، سچ دسو ہوئے نا؟ آج کل سارے بندے منہ بڑھائیں، جیسا پوچھو کہ ہویا ہے جی اسا نے مینڈیٹ چوری ہو گیا، تے اللہ ایمان نہ چوری کراوے ہوئے، باقی جو ہوندہ ہوندہ رہے، اللہ ایمان نہ کوئی ہم سے کوئی ڈاکو ہم سے ایمان نہ چھین لے۔ ایک آیا کانا ڈاکو، اس آکے آکھیا آؤ میری جماعت ہے چاہو، تو سانجھے لوگ کھلتے انہاں آکھیا ہوئے انہاں نے چکرہ چنہ رہی ہوا، جو انہاں آکھیا نہیں اسی انہاں نال نہیں جانا۔ یہ ہے تمہاری پاور، اپنی پاور سمجھو، کہو ذرا سبحان اللہ۔ کوئی کانا اٹھے ہوئے آکھے میں نبی ہوں، کوئی لولا اٹھے ہوئے آکھے میں نبی ہوں، کوئی صحابہ کا گستاخ ہو وہ اتنی بڑی جماعت کو کہے کہ تو میری جماعت ہے چاہ جا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور ذرا ہاتھ چک کے آکھو نعرہ تکبیر، جرت سے دیکھو، کل سنو ناراض نہ ہوئے، میں مہمان ہوں تسانا، اور میں سچی بات کر رہا ہوں۔ سیاسی جلسے میں بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، اچھلتے بھی ہیں، ناچتے بھی ہیں، اتھے ساری سنجیدگی تسی اتھے ہی کڑنی آ کے ہاتھ بلند کر کے چادراں چو کوٹیاں چو ہاتھ بار کٹ کے شہادت علی انگلی بلند کرو، نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب مہربانی ہاتھ چکو، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت،
کردار اہل بیت، گفتار اہل بیت، نعرہ تکبیر، درود پاک پڑھ لیں۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ میں یہاں درود پڑھتا ہوں، میرے سرکار کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور جب میں وہاں پڑھتا ہوں تو میرے آقا خود سماعت کرتے ہیں، پھر جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اے اور گل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کن نہ ہوین، کہو سبحان اللہ۔ تو سارے مل کے پڑھیں درود پاک، ایسا درود پڑھ کہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصاً فی خلق الناس۔ بھئی قطرہ مانگے جو کوئی قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ اور میں اسے ساز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے ساز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے۔ اور پتھر کو یوں تراشا کے، پتھر کو یوں تراشا کے نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کے نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ اور سارے خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اے جنت، سبحان اللہ، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہوگا، اندر سے آواز آئے گی سبحان اللہ۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے۔ سبحان اللہ کہتا ہے میرے دل میں حضور
رہتے ہیں، اور یا رب دکھلا دے، یا رب دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے ستمگر۔ جو پریشان ہے آئے میرے ساتھ، آئے میرے ساتھ، پریشانی اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جسے جو تکلیف ہے وہ آئے میرے ساتھ، جسے کوئی بھی غم ہے، بے روزگاری سے لے کے معاشی پریشانی ہو یا فکری ہجوم ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، آؤ میرے ساتھ، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ہے ستمگر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستمگر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے ہنسی چاند بھی، چاند خوبصورت ہے یا نہیں؟ آپ کا ایمان تازہ ہو، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، سبحان اللہ کہہ دیں، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا، چنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا، گھٹ تیری بھی روشنائی نہیں، او تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ہے، تیرے اندر داغ صفائی نہیں، تے بے داغ ہے میرا چندر بھی، اے خامی اس جا کائی نہیں، محبوب سجن دی مثل کوئی
وہ میرے اللہ پاک بڑائی ہی نہیں سبحان اللہ تے جانا چند دی سطح تے ہور گلے شعر سنیے ایک شعر ایک مصرع ایمان ہے اور دوسرا مصرع سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کہو ذرا سبحان اللہ عرض کر رہا ہوں دائیں بات اس طرف کی بات آپ کا ایمان ہوگا اور جب میرا یہ اشارہ ہوگا تو یہ ایک دوسری بات ہے اور آپ کی مسکراہٹ ان دونوں کے درمیان آپ کی سبحان اللہ فیصلہ کر دے گی جانا چند دی سطح تے ہور گلے تے چند کول بلانا ہور گلے دنیا چاند پہ پہنچ گئی تھی مولوی مسیحی چنی نکلے کہو سبحان اللہ ہمیں کیا پڑی ہے چاند پہ جانے کی چاند نہیں کہتے میرے کو لا جاوے کہو سبحان اللہ جانا چند دی سطح تے ہور گل جانا چند دی سطح تے ہور گل او چند کول بلانا ہور گل جانا چند دی سطح تے ہور گل چند کول بلانا بولو نا ہور گلے چند سورج تارے ڈب جاون تے پھر موڑ بلانا ہور گلے اس طرح میں جب یہ شعر مکمل ہوگا اپنے ایمان کی حالت دیکھئے گا جانا چند دی سطح تے ہور گلے او چند کول بلانا ہور گلے چند سورج تارے ڈب جاون پھر موڑ بلانا ہور گلے پانی زمین وچوں ہر کوئی کڈ لیندا ہے پانی زمین وچوں ہر کوئی کڈ لیندا ہے چلانا ہور گلے پانی زمین وچوں ہر کوئی کڈ لیندا ہے انگلی چوں چلانا ہور گلے تے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھراں تو پڑھانا ہور گلے جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے ہے ستمگر زمانہ ہے ستمگر زمانہ پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے راج صاحب میں نے آپ کی غیر موجودگی میں عرض کیا کہ جتنی خوبصورت مسجد مرحوم نے بنائی ہے پتہ نہیں اللہ نے ان کا گھر کیسا بنایا ہوگا اللہ آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلائے کہو ذرا سبحان اللہ عرض کر رہا ہوں اب میں وہ شعر پڑھنے لگا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہوگا میں منتقل ہونے لگا ہوں اس کلام سے اگلے کلام کی طرف جس طرح یہ مسجد بنی ایک بندہ کھڑا ہوا متولی بنا متولی وہ ہوتا ہے جو سٹینڈ لیتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے میرے نبی نے کہا اللہ جی مجھے دو چاہیے دو بھی نہیں چاہیے دو میں سے ایک چاہیے وہ جڑے نہ پتر چاہیے کہو سبحان اللہ اللہ جی دو ہے ماکڑا چاہیے دو وچوں ایک چاہیے پھر وہ آ گیا تو کیا ہوا جس طرح حضرت نے مسجد بنائی آپ نماز پڑھتے ہیں انہیں دعائیں دیتے ہیں پوری کائنات کی مسجدوں کی دعائیں کٹھی ہو کے جہاں جاتی ہیں اسے فاروق اعظم کہتے ہیں جس نے بیت اللہ میں پہلی نماز پڑھائی رسول اللہ کو کہو ذرا سبحان اللہ عرض کر رہا ہوں پرفتن دور ہے ظلم کا زور ہے قسم سے ہر بندہ پریشان
ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ کرے کوئی اچھا بندہ آ جائے، ہر بندہ یہی کہتا ہے نا۔ اب میں فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں، فسق کا شور ہے، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک نعرہ اللہ سا اس نئی سال ثواب کرساں حضرت قاضی صاحب، خلافت راشدہ، دونوں ہاتھ بلند کرو، خلافت راشدہ، بلند آواز سے خلافت راشدہ۔ ایک نعرہ بلند کرساں اس نے ثواب سے دا جنگ بچاؤ، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی روحوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرما۔ آؤ میں خوبصورت کلام پڑھتا ہوں جو جامع ہے، اس میں لطف آئے گا، اور میں اجازت چاہتا ہوں، وقت مکمل ہو جائے گا۔ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ صحابہ سارا مجمع پڑھ لے، اسے ذکر سمجھ کے پڑھ لے، ثواب ہوگا۔ صحابہ 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 صحابہ، ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ صاحب میں آپ کی موجودگی میں بڑا خوش ہوں، میں خوبصورت شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ ایک شعر ہے، دو باتیں ہیں اور دو نتیجے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا۔ پہلے بستر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا۔ کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے۔ نبی سارا مجمع پڑھ لے، ایمان تازہ کر لے۔ ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔
اس نظم کے 5 شعر، 4 شعر خلافت راشد اور 1 شعر الصحابہ کلہم عدول۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاتا، خالص نظریہ، ایک لفظ بھی کچا نہیں ہے، پورے کا پورا قرآن صاف واضح احادیث ہے۔ اگلی بات توجہ کرنا، مانگ کر میرے آقا نے جن کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا، مصطفیٰ کے سسر اور داماد علی، بھاگتا ان کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا، سبحان اللہ، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، جن کو 2 نور اپنے عطا کر دیے، یہ ہے اعزاز بس ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیت رضوان ہے، میرے دل دیے تسکین علی، او بھائی علی میرا ایمان ہے، جو علی والا نہیں ہے وہ یہاں سے چلا جائے، وہ میری مسجد سے نکل جائے، میں علی والا ہوں، جو علی والا ہے وہ ہاتھ بلند کرے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ بس راجہ صاحب فرق یہ ہے کہ میرا علی قرآن میں علی کو بھنگ میں نہیں دیکھتا، میں قرآن میں دیکھتا ہوں۔ علی پاک باز، علی پاکوں کا سردار ہے، علی ولیوں کا امام ہے۔ شعر سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ عرض کر رہا ہوں آپ نے پیر علی کی شان شاید اس انداز میں کم سنی ہو جو فقیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ عرض کر رہا ہوں، علی قرآن میں، علی حدیث میں، سارے ابدال و اقطاب غوث و ولی، سہر وردی ہوں چشتی ہوں یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی۔ سمجھ آیا شعر؟ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی گرہ کھولوں، توجہ۔ سارے ابدال و اقطاب غوث و ولی، سہر وردی ہوں چشتی ہوں یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی۔ کون علی؟ علی قرآن میں رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے، رکعن سجدہ کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے۔ آخری شعر اور میرے 2 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ میں پورے وقت میں ختم کروں گا، توجہ کرنا۔ الصحابہ کلہم عدول کلن وعد اللہ الحسنى، حضرت نے فرمایا جس طرح میں اسی لفظ کو لے کے آیا، جس طرح مولانا فیاض صاحب نے آپ کے سامنے بات فرمائی، میں اسی نقطے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے حبشی کی یہ تک، یہ علی کی یہ تک، نہیں۔ دیکھیے ہم کون سی یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ صحابی جس نے ایک لمحہ میرے آقا کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، ساری کائنات کے ولی اس کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہو سبحان اللہ۔
عرض کر رہا ہوں پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک، ایک وہ ہے جسے کہا تیرا کلمہ قبول ہے میرے سامنے نہیں آنا، اس کا مقابلہ کوئی کائنات کا آدمی ولی نہیں کر سکتا، اور جسے مستقل اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور اب بھی وہ ساتھ ہے، اس صدیق و فاروق کے کیا کہنے، پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک، سارے اصحاب میں یار ایمان ہے، بات از انبیاء رب کی مخلوق میں سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے، جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی، ابن عباس وہ حق کی برہان ہے۔ کون صحابہ؟ تیرے مشرق کا شاعر کیا کہتا ہے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایکسٹینشن دے اور ٹائم نہ حضرت اجازت آج کل عام ہو گیا کم او سبحان اللہ، پتہ نہیں تسی لوگ خفا کیوں بڑا پریشان، اتنا سفر میں کیتا ہے، صبح بھی میں ایک پروگرام کیتا ہے، تسی خفا تسی میرا دل او میں نہ دیر نہ لایا، بجلیاں گلا میں نہ کھولنا، ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ۔ ویسے مجموعی طور پہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہوگی، لیکن اسے میرا قصور نہیں۔ ہاں میں ہاں نوکر صحابہ دا، معاف کر دو اگر تمہیں یہ پہنچایا گیا کہ میں لیٹ آیا ہوں تو معاف کر دو، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، معاف کر دو۔ میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، 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 تو اے نوکر صحابہ دا۔ تپ دیا ریتا کون صحابہ؟ اوے تپ دیا ریتا بلد انگار صحابہ، سولی چڑھ گئے، تپ دیا ریتا بلد انگار صحابہ، سولی چڑھ گئے، روند کے جنگل چیر کے دریا، کسرا محل تے چڑھ گئے، روند کے جنگل چیر کے دریا، کسرا محل تے چڑھ گئے، قدسی لشکر صحابہ دا، دائیں ہاتھ بلند کرنا آپ کا حق بنتا ہے، قدسی لشکر صحابہ دا، قدسی لشکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا، گالیاں نہ دے۔ طاہر ساؤنڈ، طاہر کیمرہ دکھاؤ دنیا کو کہ صحابہ کے خلاف کوئی بکواس کرے گا تے خالی ایک مسیت علیہ کافی ہے۔ تو سانستے ہیں بھائی، اتنی جرت ہے، ہاتھ بلند کرو، سبحان اللہ، ہائے ہائے، توجہ، ہائے عرض کر رہا ہوں گالیاں نہ دے۔ اے تجھے اصلا ایک بابا کھلتے جس ٹائم ساری مخلوق کھل گئی ہے تو نظر کچھ بھی نہیں آن لگے۔ عرض کر رہا ہوں گالیاں نہ
قبر حشر نو گندا کر کے پلتے پکڑیا جا سے. کیوں پکڑا جائے گا؟ کیوں پکڑا جائے گا؟ کیسے پکڑا جائے گا؟ پہرا پلتے صحابہ دا، پہرا پلتے صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ. سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل ٹھنڈا کر کے میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا. زور نہ گل سنو، جس طرح تسی کہندے ہو نا یہ میری مسجد، یہ سونی ایت ہے، صاف ستھری ہے، پرامن ہے. کیسے کہتے ہو یہ میری مسجد؟ جس طرح کہتے ہو نا یہ میرا پتر ہے، یہ میرے پیر صاحب ہے، یہ میرے استاد. سمجھ آئی دے؟ ایک بڑا لذیذ اشارہ دے رہے ہیں. اس طرح سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھو میں ہاں نوکر صحابہ دا. زور نال نہ ماری، زور نال مارے تیرا دشمن. بھائی اس طرح کہتے کسی آکھا ہے یہ میرا پتر ہے، کیتا نے کہتے باہر کھال کے یہ میری مسجد ہے. اوے محبت والے یوں کرتے ہیں. اب کرو نہ ذرا مزہ آ جائے. طاہر دکھاؤ دنیا کو محبت والے کیسے ہوتے ہیں. عرض کر رہا ہوں میں ہاں نوکر صحابہ دا، 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 نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ. صحابہ والے خالی صحابہ والے میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا، میں ہاں نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ دا، نوکر صحابہ. ایک کیفیت بن جائے میرے اور تیرے بخشش کا ذریعہ بن جائے. میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا. رضی اللہ ہو رضی اللہ عنہم وچ قرآن دے رب فرماوے. رضی اللہ عنہم وچ قرآن دے رب فرماوے. پاک نبی دا اے ارشاد سب اصحاب ستارے. پاک نبی دا سب اصحاب ستارے. اے فرمان آقا دا مقتدی بن صحابہ دا. اے فرمان آقا دا مقتدی بن صحابہ دا. ہاتھ بلند کر کے میں ہاں نوکر صحابہ دا. سارا مجمع تھکاوٹ دور کر لو. میں ہاں نوکر صحابہ دا، تو اے نوکر صحابہ دا. علمی بات کر. میں مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام کا شاگرد. ریت بول پہ ٹبے جو آواز آئی ایک اچھیاں گلا میرے کو نہیں نے. آؤ میں ایک خاص بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. پیارے علی نے، او پیارے علی نے، سونے صدیق نے پیچھے نماز پڑھی ہے. خالی نماز نہیں پڑھی. آگے سن تیرا ایمان تازہ کرتا ہوں. میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں علی نے صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہے. پھر اس کے بعد 2.5 سال پڑھی ہے. عرض کر رہا ہوں پیارے علی نے، سونے صدیق نے پیچھے نماز پڑھی ہے. تینوں خالی نماز نہیں پڑھی. اگلی بات تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی. بھائی ابو بکر نے صدیق ہو یا عمر بن الخطاب ہو یا عثمان بن عفان ہو، ان 3 زمانوں میں خلافت اسلامیہ کا چیف جسٹس کون تھا؟ کوئی 100 موٹو ایکشن لیا ہو تو بتا دو. کیا یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ یہ محبت ہے. شعر سنیے. پیارے علی نے، سونے صدیق نے پیچھے نماز پڑھی ہے. تینوں خلفاء دے دور دا قاضی القضات علی ہے.
علی دلبر صحابہ دا، علی دلبر صحابہ دا۔ آخری بات اور میں اجازت چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں ابن عباس دا ایک سجی مارسا نے دیکھ کبھی بس اجازت ابن عباس دا اے ایمان سارے صحابہ حق حقن تین دفعہ ضرب لگانی ہے۔ ابن عباس دا اے ایمان اوے سارے صحابہ حق اور کھپا ہاتھ جیڑے ہیں اصحاب دے ملک او مرتد لا شک، او مرتد لا شک ہے بالن او دوزخ دا جیڑا منکر صحابہ دا، ہے بالن او دوزخ دا جیڑا منکر صحابہ۔ آپ نہیں ہو، آپ صحابہ کے عاشق ہو، آپ محبت والے ہو۔ آخری مصرع میں ہاں نوکر ہاتھ بلند کر، میں ہاں نوکر صحابہ دا،